آج کل ایک عجیب ٹائپ کی اذان چالو ہو گئی ہے، مردوں کے قبر پر اذان۔ ایک صاحب سے ہم نے پوچھا کہ یہ قبر پر اذان کیسے چالو ہو گئی، اس سے کیا مقصد ہے؟ کہنے لگے کہ آپ نہیں سمجھیں گے، اس میں بہت فائدہ ہے۔ ارے بھائی سمجھاؤ تو کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور فرشتہ آ کر اس سے ٹیسٹ کا امتحان لیتا ہے، پوچھتا ہے، فرشتہ سوال کرتا ہے، تو مردہ کہیں بھاگ نہ جائے، الٹا سیدھا جواب نہ دے دے، کہیں گاڑی اس کی پھنس نہ جائے، کیونکہ شیطان بھی وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے قبر میں ایک سائڈ۔ اور جب فرشتہ پوچھتا ہے من ربک، تیرا رب کون، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے مردے سے کہتا ہے بتا دے، میں ہی تو ہوں تیرا رب۔ تب شیطان وہاں ڈسٹرب کرے گا، تب تو کہتے ہیں کہ اس کی مدد کے لیے قبر پر اذان دو، تاکہ اذان کی آواز قبر کے اندر جائے گی تو شیطان بھاگ جائے گا۔ اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ قبر میں کا شیطان بھاگ جائے۔ مولوی صاحب نے فلسفہ تو بہت ہے، لیکن مجھ کو پہچانے ہی نہیں، یہ بھی مولوی ہے۔ میں نے کہا صاحب شیطان تو بھاگ جائے گا ضرور، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، لیکن یہ قبر میں ڈھکنے کب سے لگا؟ آتا ہوگا تب نہ بھگانے کی ضرورت پیش، تو آنے کب سے لگا؟ کفن کیے جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور نے مردوں کو جلایا تھوڑی یا دریا میں بہا دیا، میں پھینکوا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ تو اپنے پاک ہاتھوں سے بدر کے شہیدوں کو دفن کیا، احد کے شہیدوں کو دفن کیا، اپنی صاحبزادیوں کو دفن کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عمل کو کر کے دکھایا اور زبان سے اس کی تعلیم دی تھی۔ عورت مردہ ہے تو اس کو کفن کا عدد دینا ہے، مرد مردہ ہے تو اس کو کفن کتنی دینا ہے، اور بچہ ہے تو اس کے لیے دعا کیا پڑھنی ہے، مرد ہے بالغ ہے تو اس کے لیے کیا دعا پڑھنی ہے، قبر میں اتارنا ہے تو کس سائڈ سے مردے کو قبر میں لینا ہے، کئی آدمی قبر میں اترے، لینے والے مردے کو اور مردے پر مٹی دینے والے کیا پڑھے، مردے کو لٹایا جائے قبر میں تو رخ اس کا کس طرف کرنا چاہیے، یہ ساری ایک ایک بات کھول کھول کر نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا نا کہ شیطان بھی بھگانا سکھا دیتے۔ اس زمانے میں یہ شیطان تھا ہی نہیں، اگر اس زمانے میں یہ قبر گھسوا شیطان تو حضور سکھاتے ہیں کہ یہ قبر میں ڈھوکے گا جس کو اس طرح سے بھگانا۔ تو شیطان آیا کب سے؟ رسول پاک کے لیے قبر میں آتا نہیں تھا، اگر قبر میں آتا نبی کے زمانے میں تو حضور بھی آزان دلاتے، بدر کے شہیدوں پر آزان، حد کے شہیدوں کے قبر پر آزان دلاتے، اپنی صاحبیہ اور زینب اور ام کلثوم کی قبروں پر آزان دلاتے، بہت سارے صحابہ کی قبروں پر آزان دلاتے، اور خود صحابہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے وقت آزان دلا دیتے۔ اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو یہ کام میرے بعد والے لوگ کر لیں گے تو صدیق اکبر چالو کر دیتے، فاروق اعظم اپنے زمانے میں چالو کرتے، سیدنا عثمان ذی النورین چالو کرتے کے زمانے میں یہ کام ہوتا، امام مالک کرتے، امام ابو حنیفہ کرتے، امام شافعی کرتے، امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں ایسا ہوتا، بڑے بڑے چاروں صوفیاء کرام کے سلسلے کے جو اکابر ہیں، سلسلے قادریہ کے پیشوا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے قبر کے مریدوں کی قبر پر اذان دلواتے،
اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ جو سلسلے سہروردیہ کے پیشوا ہیں وہ کم سے کم اپنے مریدوں کی قبر پر اذان دلاتے. خواجہ معیشقی اجمیری اپنے مریدوں کی قبر پر اذان دلواتے. اسی طریقے سے دوسرے قابل اولیاء اللہ کرتے. لیکن اسلام کی صرف صدیاں نہیں 6 صدیاں گزر گئی ہیں, 700 سال گزر گئے ہیں, اور کہیں پوری دنیا اسلام میں نہ کسی صوفی نے نہ پڑھی ہے, نہ کسی پیر نے, نہ کسی شہید نے, نہ کسی غازی نے, نہ کسی تابعی نے, اور نہ کسی صحابی نے یہ اذان چالو کرائی. تو اس زمانے میں گویا یہ شیطان تھا ہی نہیں. یہ شیطان انڈیا میں بھی پہلے نہیں تھا, اور تھانے میں بھی تھانے ہی میں بند ہوگا, کھلا ہوا نہیں تھا. یہ کمبخت اب کھلا ہے 2 4 10 20 سال سے. تو 10-20 سال سے کیسے کھلا؟ مولوی صاحب ایک پڑھ کر کے آئے تو اپنے ساتھ قبر گھسوا شیطان بھی لے کر آئے. دونوں نے کر لیا کہ بیٹا اب تم انڈر گراؤنڈ کام کرو اور اوپر ہم سنبھال لیں گے. جب تک یہ مولوی صاحب نہیں آئے تھے, جب تک یہ اذان کوئی جانتا ہی نہیں تھا, اور نہ اس شیطان کو کوئی پہچانتا تھا. کوئی مسلمان نہیں جانتا تھا کہ قبر میں بھی شیطان ڈھوب جائے گا. ارے قبر میں جا کے کیا کرے گا شیطان؟ آدمی اتنا بھی عقل سے پیدل ہوتا ہے. فٹ پاتھ پر جو آدمی سویا ہوا ہو, جس کے پاس سونے کی جگہ نہ ہو, جس کے پاس بستر بھی نہ ہو, اس پر ڈاکو لوگ آئیں گے ڈاکہ ڈالنے کے لیے. ڈاکو تو وہاں جائے گا جہاں کچھ مال مٹیریل بھی ملنے والا ہو. شیطان تو وہاں جائے گا جہاں نیک کام کرنے والے ہوں اور نیکی کا امکان ہو. اب جب آدمی کا انتقال ہو گیا تو مردے کو نہ اب نماز پڑھنی ہے, نہ سچ بولنا ہے, نہ خرید فروخت کرنا ہے, نہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے, نہ حج زکات کرنی ہے. اللہ کے حبیب سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ. جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد اگر تم سوچو کہ 10-20 رکعت پڑھ لیں, چلو زندگی میں تو روزہ چھوٹ چھاٹ گیا تھا, اب قضا کر لیں. دنیا میں تو کاروبار غلط کر لیا تھا, اب یہاں کوئی دکان صحیح حلال کمائی والی کھول لیں. زکات وہاں نہیں دیتے تھے, یہیں نکال دیں. اب کوئی نیک عمل کرنا چاہو گے تو کر پاؤ گے. اچھا برائی کرنا چاہو تو, گناہ کرنا چاہو تو نہ اب کوئی گناہ کرے گا اور نہ کوئی نیکی کرے گا. تو نیکی کا اگر امکان ہوتا تو شیطان روکنے کے لیے نیکی سے آتا, برائی کو برائی میں ڈھکیلنے کے لیے آتا. جب مردے کو نہ نیکی کرنا ہے نہ برائی کرنا ہے تو شیطان یہاں آئے گا کس لیے؟ یہاں تو 1 پیسہ بھی نہیں ہے, ڈاکہ کس پر ڈالے گا, چوری کیا کرے گا؟ قبر میں شیطان کا آنا نہ علم نہ عقل میں آنے والی بات ہے, احادیث کے خلاف ہے. قبر کا نہیں آیا کرتا. شیطان کا کام قبر میں آنے سے پہلے مردہ جب تک قبر میں نہیں آیا ہے جبھی تک شیطان کی محنت رہے گی. لیکن ہاں یہ زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے, اب شیطان کو مولوی صاحب پڑھا دے اور اتنا بڑا گرو بنا دے کہ وہ اندر بھی ڈوبنے لگے تو اور بات ہے. اس زمانے کا شیطان بھی بڑا ترقی یافتہ تعلیم یافتہ ہو گیا ہے, تو اب تو شیطان بھی حربہ عجیب استعمال کرتا ہے. پہلے زمانے میں چور ڈاکو جو آیا کرتے تھے تو انتظار کرتے تھے 12 گھنٹہ, کب سورج ڈوبے گا, کب رات ہوگی, اندھیرا ہوگا, کب سناٹا ہوگا, چہل پہل ختم ہوگی, کاغذ میں رہتے تھے. اب اس زمانے کا چور ڈاکو اتنا کہاں ویٹ کرے گا, انتظار کرے گا, وہ تو دن ہی میں پائی کار چلائے گا, جیپ پر سوار ہو کر آئے گا,
رائفل لے کر آئے گا. آج کا ڈاکو تو ماشاءاللہ حکومت کا بینک لوٹ لیتا ہے دن کے اجالے میں. تو جس طریقے سے دنیا کے ڈاکو اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں تو دین کا ڈاکو جو ابلیس ہے وہ بھی بہت ایڈوانس ہو گیا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ اب مقتدی کی شکل میں ہمیشہ آئے گا. اب امام کی شکل میں آ کر پہلے سے براجمان ہو جائے گا، میرا ہی قبضہ رہے گا مسلح پر.